الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء افضل البشر سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ عالیہ پہ احادیث قدسیہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو آج ہم جو حدیث پڑھیں گے یہ صحیح مسلم کی 7475 حدیث نمبر ہے۔ راوی اس کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ میں شرک والوں کے شرک سے بے پرواہ ہوں۔ جو آدمی میرے لیے کوئی ایسا کام کرے کہ جس میں میرے علاوہ کوئی میرا شریک ہو تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ اپنے معنی اور مفہوم کے اندر بالکل واضح ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ریاکاری، دکھلاوا یہ اللہ کے نزدیک شرک ہے، اور یہ چھوٹا شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں اپنے جانے کے بعد تمہارے لیے کسی اور چیز سے خوف زدہ نہیں ہوں، لیکن الشرک الاصغر الریا، کہ جو چھوٹا شرک ریاکاری والا ہے، دکھلاوے والا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضامندی مقصود ہو، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہو کہ لوگ واہ واہ کریں، تو پھر ایسا عمل اللہ کے ہاں برگزیدہ نہیں بنتا، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب عمل نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اناؤنسمنٹ کروائی کہ میرے نبی کہہ دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا محض اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی تمام تر عبادات اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا لینا مقصود تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اور اس آیت کو، اس بات کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر کی ایک مقامات کے اوپر ڈسکس کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اہل ایمان عمل کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ یقیناً اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ما لہ ریا الناس، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ یعنی اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان کیا ہے۔ ریاکاری اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن 3 لوگوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اس میں نمبر 1 ایک تو عالم ہوگا، نمبر 2 دوسرے نمبر پر سخی ہوگا، نمبر 3 ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا۔ اب ان 3 اعمال کا کرائیٹیریا اگر آپ چیک کریں تو یہ تینوں عمل انتہائی زبردست عمل ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں جان کو قربان کرنا یہ بھی مشکل ترین عمل، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا یہ بھی مشکل ترین عمل ہے، اور پھر عالم یہ اگر جو علم حاصل کرتا ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو یہ بھی ایک مشکل ترین عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو تینوں اعمال کو اللہ کے علاوہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، عالم کہے کہ مجھے لوگ کہیں گے واہ 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 کیا عالم ہے، اس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اور سخی یہ کہے جو کہ مال خرچ کرنا بھی انتہائی مشکل کام ہے، تو وہ کہے، لوگ کہیں گے کہ بھائی بڑا سخی آدمی ہے، اور مجاہد اس لیے جان دے دے۔ یہ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ہے کہ اپنی گردن کو کٹوا دیا جائے، اپنا خون بہا دیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ 3 لوگ جو ریاکاری والے ہوں گے، سخی، مجاہد اور عالم، اللہ قیامت والے دن ان سے کہے گا کہ بتاؤ تم نے عمل
کس لیے کیا؟ تو یہ تینوں کہیں گے اللہ ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ عمل کیا۔ تو اللہ فرمائے گا ان تینوں لوگوں کو کہ تم لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کیا، تو لہٰذا لوگوں کے اندر تو تمہاری اناؤنسمنٹ ہو گئی، مشہوری ہو گئی، تشہیر ہو گئی، اب تم مجھ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو صحیح حدیث میں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو لوگ میرے لیے عمل کرتے ہیں وہ تو ادھر ہو جائے، اور جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں وہ ادھر ہو جائے۔ تو اس لیے عزیز بھائیو، ہم سب کو ریاکاری سے بچنا ہے، اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا ہے، نیتوں کو بہتر کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کا خالص ہونا، نیت کا بہتر ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر، دین کی طرف پھیر دے، اس پر۔ یا ایک حدیث میں آتا ہے ثبت قلبی علی دینک، اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، پختہ رکھ۔ تو لہذا ریاکاری سے بچتے ہوئے مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرنا، اسی کے لیے عبادات کو خالص کرنا، اسی کے لیے حج اور عمرہ کرنا، اسی کے لیے مال کو خرچ کرنا، اسی کے لیے قربانی کرنا، یہ دین کا اہم جز ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔